السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم لوگوں نے قصص النبیین کا ایک چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا، ایک چیپٹر جو ولد و آزر ہے اس کا ہم لوگوں نے ایک لائن پڑھا تھا، وہ تھا وَقَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ۔ اور یہ ایک ہنٹ میں نے یہ سیم ڈیمو آپ کو PDF میں آپ سب اسٹوڈنٹس کو دے بھی دیا ہے، تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کس طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے اور کیا کیا کیسے نکالنا ہے۔ تو آج ہمیں وہی پڑھنا ہے۔ قصص النبیین میں تو ہمیں پڑھنی ہی ہے آگے، لیکن چونکہ کل ایک یعرف فعل آ گیا تھا، تو یعرف فعل آ چکا ہے تو بیٹر ہے کہ اس ویڈیو میں ہم یعرف فعل کے بارے میں پڑھ لیں، یعنی کہ جو دو باب تھے، ایک نصر تھا اور ایک ضرب تھا۔ باب تو ایسے 6 ہیں، ہم لوگوں نے نصر کمپلیٹ پڑھ لیا ہے، تو ضربہ کے بارے میں بھی ہم آج پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم کو 2 باب یاد ہو جائیں، تو اس سے جو فعل آئے گا وہ ہمیں معلوم رہے گا۔ یعرف ضرب یضرب باب سے ہے۔ سب سے پہلے آپ کو نصرہ یاد رکھنے ہیں، اور نصرہ کا مضارع جو ینصرو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ہے آپ کا نصرہ۔ اس کا مضارع کیسے بنتا ہے؟ شروع میں الف تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف لگا دیتے ہیں، میں یا لگا دیتا ہوں، پھر جو فا کلمہ ہوتا ہے اس کو ساکین کر دیتے ہیں، تو فا کلمہ ساکین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا جو عین کلمہ ہوتا ہے اس پر پیش ہوتا ہے، نصرہ ینصرو باب میں جو عین کلمہ ہوتا ہے اس پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور را کلمے پر پیش ہوتا ہے واحد کے صیغے میں، تثنیہ کے صیغے میں فتحہ آ جاتا ہے نون الف نون کی وجہ سے، اور جمع کے صیغے میں واو نون آتا ہے، تو اسی لیے لام جو کلمہ ہے یعنی کہ را جو کلمہ ہے اس پر جو اعراب ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر تثنیہ اور جمع کا صیغہ نہیں ہے تب کیا ہوگا؟ را کلمے پر بھی پیش ہوگا۔ شاید یہ فونٹ آپ کو دکھ نہیں رہا ہوگا تو میں اس کو نارمل کر دیتا ہوں۔ یہ کچھ اس طریقے سے آپ کا نصر ینصرو جو ہے وہ بنتا تھا۔ تو یہ تو نصر ینصرو باب سے تھا، اسی لیے نصرہ کی جگہ اگر کوئی اور صیغہ ہوتا، جیسے نصرہ کی جگہ اگر ہم لے لیتے ہیں خرجہ، یہ بھی نصر ینصرو باب سے آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ سیم وہی طریقہ ہوگا، یہاں پر کیا ہوگا؟ کھا آ جائے گا اور را پر پیش اور جیم پر پیش، یخرجو ہو جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ نصر ینصرو کے بارے میں ہم لوگوں نے ساری مشق کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ابھی اس ویڈیو کی پڑھائی کو سمجھنے کے لیے جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ آپ کو فا عین اور لام کلمہ یاد رکھنا ہے، جو آپ کو بہت پہلے پڑھا دیا جا چکا ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوگی۔ فار ایگزامپل ابھی میں مثال کے طور پہ اگر میں پوچھوں آپ سے کہ یخرجو کے اندر یا خرجہ کے اندر فا کلمہ کون ہے، تو آپ کہیں گے فا کلمہ کیا ہے؟ فا کلمہ آپ کا کھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عین کلمہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے عین کلمہ کیا ہے؟ را ہے۔ اسی طریقے سے پھر میں آپ سے پوچھوں کہ لام کلمہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے لام کلمہ کیا ہے؟ جیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاعل لام کلمہ بھی آپ کو یاد ہے۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے ہم کو جو ہے آگے پڑھائی کرنی ہے۔ ہم لیتے ہیں کیا باب ہے؟ ضربہ، ٹھیک ہے۔ تو ماضی تو ہمیشہ سیم آتا ہے، ضربہ کا ماضی بالکل نصرہ جیسا ہے، یعنی فتحہ ضربہ پہ فتحہ۔ تثنیہ بنانا ہے تو بس الف لگا دو، جمع بنانا ہے تو با کے بعد واو لگا دو اور پھر الف لگا دو، تو ضربو ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر مجھے واحد متکلم کا صیغہ بنانا ہے تو ضربتو، مجھے اگر جمع متکلم کا صیغہ بنانا ہے تو ضربنا۔ تو ماضی تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا نصرہ کا ہوتا ہے۔ مضارع میں فرق یہ ہوتا ہے، پہلے آپ لکھ دیتا ہوں پھر آپ کو سکھاتا ہوں۔
اور مجھے لگتا ہے کہ لکھ دینے کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے کہ مضارع کے اندر کیا فرق ہوئے ہیں. یہ یز ری بو، فرق دیکھیے، فرق کہاں ہے؟ صرف عین کلمے پہ. اس کا عین کلمہ اور اس کا عین کلمہ دونوں میں فرق ہے. یہاں عین کلمہ جو را ہے اس کے اوپر پیش ہے مضارع میں، اور ضرب یضرب والا جو باب ہے اس کے اندر جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر کسرہ ہے. ٹھیک ہے، اسی سے بنا ہوا ہے آپ کا عرف یعرف، جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس میں قصص میں، وہ اسی سے بنا ہے. قاعدہ بالکل وہی ہے جو نصرہ کے مضارع بنانے کا قاعدہ ہے، قاعدہ بالکل وہی ہے. صرف ضرب یضرب میں کیا ہوتا ہے، نصرہ کا جو صیغہ ہو، نصرہ کا جو باب ہوگا اس سے جتنے بھی فعل آئیں گے اس کے مضارع میں عین کلمے پر کیا ہوگا، پیش ہوگا. اور ضرب سے جتنے فعل آئیں گے ضرب باب سے، اس کے عین کلمے پر ہمیشہ کسرہ ہوگا. جیسے میں یہاں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے یا رکھا، قاعدہ تو آپ کو معلوم ہے، الف تا یا نون میں سے کوئی ایک لفظ لگا دینا ہے مضارع کے ماضی کے شروع میں. تو جیسے کہ میں پہلے ماضی لکھ دیتا ہوں تو آپ کو یاد رہے. میں نے یہاں پر لکھ دیا ضرب، ماضی لکھ دیا. کیا قاعدہ ہے؟ شروع میں یا لگا دو، تو میں نے یا لگا دیا. فا کلمہ جو اس کو ساکن کر دو یا سے، تو میں نے کر دیا، یز بن گیا. اب ماضی کا مضارع کا قاعدہ کیا ہے؟ ضرب یضرب سے را کلمے پر ہمیشہ زیر ہوگا، یعنی عین کلمے پر ہمیشہ زیر ہوگا. تو ضرب یضرب میں عین کلمہ کون ہے؟ را ہے، جس کا مطلب را پہ زیر ہوگا، تو میں نے را پہ زیر لکھ دیا. باقی جو آخری کلمہ ہے وہ بالکل پیش. تثنیہ ہوگا تو الف نون آ جائے گا، جمع ہوگا تو واو نون آ جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل سیم ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف کتنا ہے آپ کا؟ اس عین کلمے میں کا، صرف عین کلمے کا جو ہے فرق ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا. عرفہ، اب یہاں پر جو ہے ضرب میں نے لکھ دیا. عرفہ یعرف اگر مجھے بنانا ہے تو میں پہلے لکھ دیتا ہوں عرفہ. شروع میں کیا کرنا ہے؟ مجھے سمپل یا لگانا ہے، فا کلمے کو ساکن کرنا ہے، عین کلمے کو زیر دینا ہے. باقی جو لام کلمہ ہے وہ تو ویسا ہی رہے گا. تو عرفہ یعرف، تو یہی یعرف ہے وہ مضارع ضرب یضرب سے. اب آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں ہے، باب کیوں بدلتا ہے؟ نصرہ باب ہو گیا، ضربہ باب ہو گیا، ایسا باب کیوں بدل رہا ہے؟ تو جواب صرف یہ ہے کہ عربی زبان میں لوگ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں، تو ایسے استعمال ہو رہا تھا تو انہوں نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد ایک رول نکالا کہ جو سملر ورڈز پڑھے جاتے ہوں گے ان کو ایک باب بنا دیا، تاکہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں، عربی پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر خواہش ہے، وہ کیا کریں گے، عربی لینگویج کو سمجھ لیں گے اور ان کے لیے باب کو اور فعل کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا. تو کل ہم لوگوں نے وَقَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا. اب آگے جو ہم پڑھیں گے تو یعرفو کے بارے میں تو جان گئے. ایک لا تتکلم ولا تسمع، یہ دو لفظ ہیں. اب یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ یہ دونوں فعل ہیں، لیکن یہ فعل ہم نے پڑھا نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ یہ جو ہے تسمعو، یہ سمیہ باب سے آپ نے 6 باب پڑھے تھے، اس میں سے نصرہ ضربہ میں نے پڑھا دیا ہے. اب آپ تھوڑا سمیہ باب بھی پڑھ لیجئے تاکہ آپ کے لیے کیا ہو، آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، تو چلیے ہم لوگ اسی ویڈیو میں سمیہ باب بھی پڑھ لیتے ہیں. فاعل لام کلمہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، سمیہ باب کیسا ہوتا ہے وہ بس دیکھ لیجئے. یہاں پر ہے سین، سین پر فتحہ، میم پر کسرہ اور آخر میں جو عین ہے اس پر فتحہ. یہ آپ کا ماضی کا صیغہ ہے. سمیہ، تثنیہ کیسے ہوگا؟ سمیع. جمع کیسے ہوگا؟ سمیعو. ٹھیک ہے، ایسے ہی بنے گا. اگر واحد متکلم کا صیغہ بنانا ہو تو سمیعتو. ٹھیک ہے، جمع بنانا ہو سمیعنا. ٹھیک ہے، اور یہ عین جو ہے وہ پھر ساکن ہو جاتا ہے سمعنا. ٹھیک ہے، تو سمیع سمجھ میں آ گیا. ماضی آپ کا سمیع ایسے لکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ماضی تو سمجھ میں آ گیا.
اب مضارع کیسا ہے وہ دیکھ لیجئے. پہلے آپ لکھ دیجئے ماضی کا صیغہ. تو میں نے لکھ دیا ماضی کا صیغہ سمع، میں نے لکھ دیا. مضارع بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ الف تا یا نون میں اس کو ایک لفظ لگانا ہوتا ہے. میں یا ہی لگاتا ہوں، یا پر ساکین، فا کلمہ جو ہوگا پھر ساکین ہو جائے گا، یسمع ہو گیا. ٹھیک ہے. عین جو لام کلمہ ہے وہ تو ہمیشہ پیشی رہے گا کیونکہ وہ تو تثنیہ اور جمع کے حساب سے بدلتا ہے، تو یسمع. اب بات یہاں پر بھی آ گیا عین کلمے پر. یہ میم جو ہے عین کلمہ ہے، اس پر کیا اعراب آئے گا؟ نصرہ میں آپ نے کیا پڑھا؟ پیش آتا ہے عین کلمے پہ. ضربہ میں آپ نے کیا پڑھا؟ زیر آتا ہے عین کلمے پہ. تو سمیہ میں کیا ہوگا؟ پیش آئے گا عین کلمے پہ. نہیں سوری اس پر کیا آئے گا؟ فتح آئے گا. کیوں؟ زبر زیر پیش ہو چکا ہے، فتح آئے گا. تو سمیہ یسمعو، تثنیہ کیا آئے گا؟ یسمع آنی، جمع کیا آئے گا؟ یسمعون. سمجھ میں آ گیا؟ بالکل. سمیہ بھی آپ پڑھ چکے. آج میں نے 3 باب آپ کو پڑھا دیا، ضربہ، سمیہ اور نصر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. باقی سارے رول ریگولیشن بالکل ویسے ہی ہیں. اگر سمیہ پہ لن لگتا ہے، یہ جو ضرب یضرب یعرفو ہے اس پر لم لگے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد لن لگے گا تو کیا ہوگا؟ لام ماضی کیسے بنانا ہے، مجہول کیسے بنانا ہے، سب کے رول وہی ہیں. بس اعراب جو ہے عین کلمے کا بدل جاتا ہے. نصرہ میں پیش آ جاتا ہے، ضربہ میں زیر آ جاتا ہے، اور سمیہ میں فتح آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہی 3 ابھی باب ہیں. 3 باب اور بچے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. تو یہ آپ نے باب جو ہے پڑھ لیا اسی ویڈیو میں. ٹھیک ہے. میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں چھوڑ دوں تاکہ آپ پریکٹس کریں، اس لیے کل کے بھی ٹاسک آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، آپ کے جمع نہیں ہوئے میرے پاس، اور آج کے بھی ٹاسک نہیں آئے ہیں. تو میں یہ کرتا ہوں کہ سمیہ ضربہ یہی ہے. اس سے آپ کیا کریں؟ کچھ سیگے بنا کر کے آپ لائیں. ٹھیک ہے. صفت المصادر میں ضربہ کا بھی ایک باب ہوگا نصرہ کے فوراً بعد، اور ضربہ کے باب ختم ہونے کے بعد سمیہ کا باب جو ہے وہ شروع ہوگا. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے یہاں سے جو ہے نصرہ کا باب ہے نا، اسٹارٹ ہے نصرہ، خرجہ، دخلہ، عقدہ، طلبہ. یا یہاں دیکھیے یہاں پر آپ کا یہ بھی ینصرو ہی ہے، نصرہ ینصرو سے. یہاں دیکھیے یہاں پہ ضرب یضرب کا باب جو ہے شروع ہو گیا ہے. الغلب، کسب، کسب، کمانا، ارادہ کرنا، یہ سارے ضربہ سے آتے ہیں. ضربہ کے بعد فوراً آپ کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے سمیہ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے تو کوشش کریں آپ کچھ سیگے اس میں سے آپ دیکھ لیجئے. کوئی فعل لے لیجئے، اشربو لے لیجئے، شریب یشرب نے پینا، اور اس سے کوئی فعل بنا لیجئے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے ایک تو ووکیبلری مضبوط ہوگی، آپ کو ڈکشنری معلوم ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو یاد کرنا ہے. تو آج کل جو ہے آپ مجھے یہ کم سے کم کل یہ 5 آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ یاد کر لیں، بہتر رہے گا آپ کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں نے پوری صفت المصادر یاد کی ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو عربی ٹرانسلیشن کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا اور بار بار ڈکشنری نہیں دیکھنا ہوتا، اس لیے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے ووکیبلری کو یاد کیا ہے. تو آپ بھی دھیرے دھیرے اب یاد کرنا شروع کر دیجئے. اور باب وغیرہ جو ہے یہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا ہے، بس پڑھنا ہوتا ہے. اب یہ کیوں میں نے باب بتایا آپ کو، یہ ساری چیزیں بتایا آپ کو، کیوں بتایا آپ اس کو ذرا غور کریے کہ میں اتنا ایکسپلین کیوں کر رہا ہوں اور آپ کو یاد کرنے کہہ رہا ہوں، یا پھر جو بھی یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا ریزن ہے. وہ ریزن کیا آپ دیکھیے. میں پہلے کیا کرتا ہوں کہ اس کا اعراب جو ہے ہٹا دیتا ہوں، پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. ضرب یضرب کا میں نے باب ہٹا دیا. فار ایگزامپل آپ سمجھیے کہ یہاں پر یضرب ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اگر یہ معلوم ہے کہ یہ ضرب یضرب باب، یضرب جو ہے یہاں پہ لکھا ہے، اس پر کوئی اعراب نہیں ہے. آپ ایک ایسی عبارت پڑھ رہے ہیں جس پر کوئی اعراب نہیں ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ ضرب یضرب باب سے آتا ہے، تو آپ خود اعراب لگا دیں گے اور خود آپ پڑھ لیں گے. اچھا ان کلمے پہ زیر آ جائے گا، ہے نا. تو باب کے یہ فائدے ہوتے ہیں.
اور لغت یاد کرنے کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ جب عربی زبان پڑھتے ہیں تو آپ کو بار بار ڈکشنری نہیں دیکھنا پڑے گا اور اعراب آپ خود لگا دیں گے. ضرب یضرب باب سے رہے گا, آپ کو اگر سیگا یاد, یہ آپ کو میننگ یاد رہے گا کہ ہاں یہ ضرب باب سے آتا ہے تو آپ خود لگا دیں گے یضرب, ورنہ پھر آپ کو لغت میں ڈکشنری میں ڈھونڈنا پڑے گا یہ کس باب سے ہے, پھر آپ کو اس کا رول لگانا پڑے گا کہ ہم مضارع کے قاعدے کے حساب سے اس پر کیا کیا اعراب آئیں گے. ٹھیک ہے, یہاں ہو گئی بات. اب چلیے تھوڑا سا ہم لوگ علم قصص النبیین کو پڑھ لیتے ہیں. کیا ہے ہمارا آج کا لائن؟ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمْ وَلَا تَسْمَعْ. یہ ہے آج کی بات. تو میں آج اس کو نہیں پڑھاؤں گا, یہ آپ کا کام ہے کہ آپ خود ڈھونڈ کر کے لائیں گے. ٹھیک ہے, آج فی الحال یہی ویڈیو دیکھ لیجئے, باب دیکھ لیجئے اور اس کو سولو کرنے کی کوشش کریے, اس لیے کہ اس میں مین آپ کا یہ ہے سمیع یسمعو میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے. اب آپ کو پتہ کرنا ہے کہ یہ کون سا سیگا ہے, اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے. تو آپ مجھے ٹاسک جو ہے ضرور بھیجیے, آپ کے گروپ میں نے بنا دی ہیں, اسی گروپ میں اپنے ٹاسک بھیجیے, اپنے ڈسکشن, اپنے کوسچنس وغیرہ بھیجیے, اور آپ آپس میں جو لوگ اس گروپ میں جڑے ہوئے ہیں ان سے آپ لوگ مذاکرہ کریے, ڈسکس کریے. تھوڑا سا پڑھائی کی ٹاپک پر آپ کے پاس وقت ہو, 5 منٹ 10 منٹ آپ لوگ ٹائم بنا لیجیے, میں بھی آپ کو ٹائم دے دوں گا. اور اس میں ہم لوگ مل بیٹھ کر آپس میں تھوڑا بہت ڈکشنری مشق کر لیں گے, ڈسکشن کر لیں گے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.